ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کی نظر ایک ایسے شخص پہ پڑی جو مستقل رویا جا رہا تھا۔ حضرت علی نے پاس جا کے اس آدمی سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس آدمی نے بتایا کہ اس سے بہت ہی بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت ڈر رہا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ شخص حضرت علی سے بولتا ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے میری بات کہیں اور ان سے کہیں کہ اللہ سے میری سفارش فرما دیں۔ اس شخص کی یہ بات سن کے حضرت علی نے اس شخص کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ حضرت علی اور وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ حضرت علی نے حضور پاک کو سارا معاملہ بتایا کہ وہ شخص ان کے ساتھ کیوں آیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے مخاطب ہوئے تو وہ شخص مزید رونا شروع ہو گیا۔ حضور پاک نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، مجھے بتاؤ تم سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا رو رہے ہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول خدا، مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، جس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت؟ اس شخص نے کہا یا رسول خدا، میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت؟ اس شخص نے فرمایا یا رسول خدا، میرا گناہ سب سے بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے شرک کیا ہے؟ تو اس بندے نے عرض کیا یا رسول خدا، میں نے کسی قسم کا شرک کے ارتکاب نہیں کیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے کسی کا قتل کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں رسول خدا، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ اس شخص کی یہ بات سن کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم دار و قطار رو رہے ہو؟ حضور پاک کی یہ بات سن کے اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس شخص نے بتایا کہ میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں، میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو بیچتا ہوں اور اس میں سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے اپنا پیٹ پالتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے قبرستان میں ایک لڑکی کو دفن کیا گیا، میں اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن چوری کرنے گیا، مجھ پہ اچانک سے شیطان غالب ہو گیا اور میری نیت بدل گئی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو پیچھے سے ایک زوردار آواز آئی جیسے وہ لڑکی بول رہی ہو۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ مردہ لڑکی ہی تھی۔ وہ مجھے زور زور سے بول رہی تھی کہ اے بدبخت بندے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا ہے، قیامت کے دن تو بدکاروں اور زانیوں میں شامل ہوگا، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا ہے، مجھے اب اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کے غضب محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ حضور پاک نے فرمایا تم نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جب الفاظ نکلے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس شخص نے سوچا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بنے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس شخص کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا۔ وہ شخص کئی روز تک معافی مانگتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کے اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس طرح اس شخص کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ بے شک ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ ہمیں بھی اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، بے شک وہ معاف فرمانے والی ذات